انسٹاگرام ڈیلی لائف ریلز ہمیں ایسی زندگی دکھاتی ہیں جو خوبصورت، پیسفل اور ایستھیٹک ہو، جہاں ایک لڑکی صبح الارم کے بجنے کے ساتھ ہی اٹھتی ہے، اپنے بیڈ کے سائڈ پر موجود ایک بڑی سی کھڑکی سے کرٹنز ہٹاتی ہے اور ہمیں ایک خوبصورت ویو نظر آتا ہے۔ پھر وہ اپنے لگژریس اپارٹمنٹ میں صبح کی روٹین فالو کرتی ہے، لگژری باتھ روم، ایکسپینسو سکن کیئر، ایستھیٹک یوٹینسلز اور پیسٹل کلر پلیٹس میں بریک فاسٹ، ہر چیز ایک دم پرفیکٹ۔ ٹرینڈ میں موجود ہر چیز اس دیٹ گرل کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اس روٹین میں ایک سٹیپ بھی مس نہیں ہوتا، بریک فاسٹ سے لے کر جم اور آفس تک پراپر روٹین کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور موبائل اسکرین کی دوسری طرف ان ریلز کو سکرول کرتے ہوئے ہم بغیر کنگھی اور برش کیے یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کیوں ہماری زندگی ان جیسی نہیں، کیونکہ یہاں آدھے سے زیادہ لوگوں کے اپنے سیپریٹ رومز تک نہیں۔ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ شاید ہماری زندگی اس لیے اتنی پیسفل اور ہیپی نہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ پروڈکٹس اور چیزیں نہیں جو ان کے پاس موجود ہیں۔ ہم صبح کیا ہی اٹھیں اور بیڈ بنائیں کیونکہ ہمارے بیڈ پر 2 لوگ اور سوتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس وہ کھڑکی اور ویو ہے۔ ہماری اسکن اس لیے گلوئی نہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ ایکسپینسو اسکن کیئر ہی نہیں، جس کی وجہ سے ہم کمپیریزن کلچر کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ہم کانسٹنٹلی خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں اور انفیریئر فیل کرتے ہیں۔ اینڈ کمپیریزن از اے تھیف آف جوائے، اور اس کی وجہ سے ہماری پروڈکٹیوٹی لو اور انزائٹی اور ڈپریشن جیسے ایموشنز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تھرو آؤٹ دا ڈے ہم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں اور ٹائم ویسٹ کرتے ہیں بغیر یہ جانے کہ یہ ایستھیٹک لائف اسکیم ہے کیمرہ اینگلز کا۔ کیمرہ اینگلز کو اس طرح سیٹ کیا جاتا ہے کہ زندگی کی امپرفیکشنز نہ دکھیں۔ کوئی بھی روزانہ 50 سٹیپ سکن کیئر نہیں کرتا۔ یہ کنٹینٹ ہائیلی کیوریٹڈ، ایڈیٹڈ اور ان ریئلسٹک لائف کو پورٹرے کرتا ہے تاکہ وہ لوگ اپنا منجن بیچ سکیں، اور یہی کمپیریزن کلچر پروموٹ کرتا ہے کنزیومرزم کو۔ کنزیومرزم ایک کلچرل اینڈ اکنامیکل فینومینا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم چیزیں، مٹیریلسٹک آئٹم کی ایکوزیشن اور کنزمپشن سے خوشی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی جتنی زیادہ مٹیریلسٹک چیزیں ہم خریدیں گے ہمیں اتنی ہی خوشی ملے گی۔ فار ایگزامپل، کسی کے پاس آئی فون 15 ہے اور وہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، لیکن آئی فون 16 کے آتے ہی وہ اس فون کو خریدتا ہے، حالانکہ اسے فون کی ضرورت نہیں تھی، صرف ٹرینڈز، خوشی اور سوسائٹی میں فٹ ہونے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ اور یہ ایڈورٹائزمنٹس اور برانڈ پروموشن لائف سٹائل ویڈیوز ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں۔ وہ آئٹمز جو انفلوئنسرز کو پروموشن کے لیے فری ملتے ہیں، ہم ان کو اپنی سیونگ سے خریدتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں فٹ ہو سکیں اور ہمیں بھی خوشی ملے، لیکن حقیقت میں یہ ٹرینڈز اور خوشی دونوں ٹیمپریری ہوتی ہیں، اینڈ وی آلویز فیل لائک اے لوزر۔ فردر مور، ہم جتنے زیادہ پروڈکٹس خریدیں گے اتنی زیادہ اوور کنزمپشن ہوگی۔ ہم وہ چیزیں بھی لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت بھی نہ ہو، جس کی وجہ سے نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری ارتھ کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ صرف فیشن انڈسٹری ہر سال 92 ملین ٹن ویسٹ پروڈیوس کرتی ہے۔ ہم ارتھ کے ریسورسز اس کے جنریٹ کرنے کی ایبلٹی سے پہلے ہی یوز کر لیتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا یونائٹڈ نیشنز، اگر یہ کنزمپشن پیٹرن کنٹینیو رہا تو 2050 تک ہمیں ایسے 3 پلینٹس جتنے ریسورسز چاہیے ہوں گے تاکہ اپنی لائف سٹائل کو سسٹین کر سکیں۔ ہم ہرڈ مینٹیلٹی کا شکار ہوتے ہیں، ٹرینڈ میں آئی ہر چیز کو ہم بائی کرتے ہیں تاکہ ہم بھی سوسائٹی میں فٹ ہو سکیں، اور ہم یہ بیہیویئر اس لیے پورٹرے کرتے ہیں کیونکہ دوسرا بندہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے، اور اس افیکٹ کو کہتے ہیں بینڈ ویگن افیکٹ، یعنی ہم سرٹن ٹرینڈز اور بیہیویئرز کو اڈاپٹ کرتے ہیں کیونکہ دوسرا بھی وہی کر رہا ہوتا ہے، اینڈ وی نیور فیل سیٹسفائیڈ ود آور سیلف۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو ایپس کیپٹلزم اور کنزیومرزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، ان کے اس ٹریپ سے نکلنا کیسے ہے؟ تو اس کے لیے کچھ سولوشنز بھی موجود ہیں۔ نمبر 1، مائنڈفل کنزمپشن، یعنی چیزیں سوچ سمجھ کے خریدنا اور یوز کرنا، اس لیے نہ خریدیں کہ وہ ٹرینڈنگ میں ہے اور دوسرے لوگ بھی انہیں لے رہے ہیں۔ آپ یہ کانشیس ہو کے سوچو کہ جو چیز ہم خرید رہے ہیں کیا وہ ہماری نیڈز اور ویلیوز کے ساتھ الائن کر رہی ہے، کیا ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، لمٹ یور اسکرین ٹائم۔ زیادہ اسکرین ٹائم ایکسپوجر سے انسان بہت ساری پرابلمز لائک انسیکیورٹی، انزائٹی، ڈپریشن، کمپیریزن کلچر کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارا ایکسپوجر اسکرین ٹائم سے جتنا زیادہ کم ہوگا اتنے زیادہ ہم اس کمپیریزن کلچر سے اسکیپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، کیوریٹ یور سوشل میڈیا فیڈس۔ الگورتھم آپ کو وہی چیزیں دکھاتا ہے جو آپ کنزیوم کر رہے ہو۔ آپ خود اپنی سوشل میڈیا فیڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہو بائی انفالوئنگ پیپل جن کا کنٹینٹ دیکھ کر آپ کانسٹنٹلی سیلف ڈاؤٹ یا انسیکیور فیل کرتے ہو۔ نمبر 4، رومانٹیسائز دا تھنگز یو آلریڈی ہیو، بی گریٹفل۔ جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں ان کے لیے گریٹفل ہو۔ آپ کو یہ سوشل میڈیا کو اینالائز کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پر جو بھی دکھایا جاتا ہے وہ صرف فیک اور سوشل میڈیا کا اینگل ہوتا ہے،
ان ٹپس کو فالو کر کر ہم ان ٹریپ سے باہر نکل سکتے ہیں، کیونکہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، چاہے وہ گڈس ہو، میڈیا ہو یا انفارمیشن ہو۔ کیا آپ نے بھی کبھی سوشل میڈیا کو کھول کر ایسا فیل کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔